بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی زندگی کی بہتری کا تعلق اس میں دی جانے والی تعلیم اور تعلیمی نظام سے ہے۔ اگر تعلیم بہتر ہے تو جو لوگ اس کے صاحب منصب بنتے ہیں، ذمہ داریاں دیتے ہیں، عہدے سنبھالتے ہیں، وہ پھر اپنے فرائض اچھی طرح انجام دیتے ہیں۔ اگر تعلیم ٹھیک نہیں ہے تو وہ لوگ بہتر کارکردگی پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اچھا، اگر تعلیم ٹھیک بھی ہو، نظام تعلیم غلط ہو تو پھر نظام تعلیم کی خرابیاں لوگوں کو باوجود صحیح نظریات کے عملی طور پہ خرابیوں کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ دونوں وجوہات بیک وقت پائی جاتی ہے کہ جس کلاس کے پاس ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری سیکیورٹی ہے، ہماری سیاست ہے، ہماری عدالت ہے، ہمارا نظام ہے، وہ جن اداروں سے پڑھتے ہیں ان اداروں میں فحاشی، بے پردگی، دینی روایات کی پامالی، اساتذہ کی دین سے ناواقفیت، سیکولرزم کا رجحان، میوزک کا رجحان وہاں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ حالات خود بخود غلطی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ جب کلاس میں آتے ہیں تو ان کے اعتقادات، نظریات وہی ہوتے ہیں۔ ہمیں پھر جو نظام ملتا ہے وہ نظام ایسا ہی گندا ملتا ہے کہ جہاں جاؤ وہاں ایک رشوت کا ماحول، وہاں پر عدم تحفظ کا ماحول، حقوق کی پامالی کا ماحول، انصاف کی عدم دستیابی کا ماحول وہاں وجود میں آتا ہے۔ لائیے اس صورتحال کو اگر ہمیں درست کرنا ہے تو نقطہ نظر درست کرنا ہوگا کہ دینی تعلیمات جہاں ہم سے چھوٹی وہیں ہم سے خطا ہو گئی۔ نظام تعلیم دین کے مطابق ہو، نظام تربیت دین کے مطابق ہو، اور دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی سنت ہے، اور آپ کی اتباع ہے، اور آپ کی شریعت ہے۔ وہی اس کا صرف نام نہیں لینا، جو شخص اس کا عملی وجود میں سنت کا متبع ہوگا وہ ہمارے لیے نظام کی درستگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہی تعلیم کی اساس ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، احادیث آپ کے فرمودات قرآن کی تشریح و تفہیم ہے، وہ جہاں پر بنیاد ہوگی وہاں سے آپ کے لیے بہتر تعلیمی نظام مرتب ہوگا، اور اسی کی روشنی میں جب آپ کی تربیت ہوگی تو اس سے آپ کے معاشرے میں جو لوگ وہ اوپر آئیں گے وہ آپ کی صحیح معنوں میں قیادت کر سکیں گے۔ والسلام علیکم۔